رات ہوتے ہی میدانی علاقوں میں دھند اتر آئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے کی شہریوں کو دن کے وقت سفر کی ہدایات۔ دھند ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خبردار ہوشیار، مین ہال، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر تنصیبات کو نہ چھیڑیں۔ نقصان پہنچانے پر قید و جرمانے کی سزائیں ہوں گی۔ تنصیبات کی چوری پر 1 سے 3 سال قید، 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ حکومت پنجاب نے پروٹیکشن آرڈیننس کا منظوری کے بعد اطلاق کر دیا۔ LDA واسا سمیت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی تنصیبات کو تحفظ ملے گا۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام کی اثر نو تشکیل، لوکل گورنمنٹس اور صوبائی اداروں کے کردار پر مزید سفارشات پیش۔ پنجاب حکومت کے سامنے بلدیاتی نظام کے 3 آپشنز رکھ دیے گئے۔ مکمل اختیارات لوکل گورنمنٹس کو دینے، صوبے میں صوبائی کنٹرول یا مشترکہ نظام کی تجاویز، بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں کے رولز کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب بلڈنگ ریگولیشنز 2026 کا مسودہ بھی تیار۔ شہروں کی بے ہنگم تعمیرات روکنے کے لیے سخت فیصلے ہوں گے۔ بجلی کی لٹکتی تاریں اور باہر لگے AC ختم کیے جائیں گے۔ شہروں میں اشتہارات کا جنگل ختم کیا جائے گا۔ پینافلیکس اور کپڑے کے بینرز پر بھی پابندی ہوگی۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے پینشن رولز میں اہم ترامیم۔ حکومت نے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے لیے نئی شرط عائد کر دی۔ 25 سال کوالیفائنگ سروس کے ساتھ 55 سال عمر کی حد بھی لازم۔ کرپشن یا مس کنڈکٹ کے کیسز میں پینشن سے متعلق شیکوں میں بھی تبدیلی۔ کوالیفائنگ سروس مکمل ہونے کی شرط پینشن رولز میں شامل۔ پنجاب میں مفت میت منتقلی سروس کا آغاز، وزیر اعلیٰ نے سروس کی منظوری دے دی۔ میت کو اسپتال سے گھر پہنچانے کی مفت سہولت ملے گی۔ میت کو دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ بڑے سرکاری اسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب۔ پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولرائز کرنے پر اتفاق۔ رمضان میں بھی شہریوں کو مہنگائی سے ریلیف نہ ملا۔ 1.25 کروڑ آبادی کے لیے محض 23 سہولت بازار۔ اوپن مارکیٹ کے صارفین بھی ریلیف کے منتظر۔ مہنگائی کا راج برقرار۔ درجہ اول کا گھی اور آئل 590 سے 610 روپے کلو فروخت۔ 800 گرم چائے کی پتی 1750 سے 1900 روپے کی ہو گئی۔ شکر 320 اور گڑ 300 روپے کلو تک دستیاب۔ برائلر مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا، 461 روپے کلو ہو گیا۔ مبارک مہینے میں مہنگائی کا جمعہ بازار برقرار۔ گراں فروش مافیا کی چاندی، دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک اور لیموں مہنگے داموں فروخت۔ انار 900، امرود 150 روپے کلو، موسمی 250 روپے درجن۔ منڈیوں میں 11,000 سے زائد مقامات کی چیکنگ۔ خلاف ورزیوں پر 29 لاکھ کے جرمانے، 31 مقدمات درج، 40 گرفتاریاں کی گئیں۔ چائنا اسکیم، رمضان بازاروں میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو۔ CCD کا اجرتی قاتلوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، شوٹرز کے ذریعے قتل کروانے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ماسٹر مائنڈ کے ذریعے شوٹرز کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ CCD حکام نے تمام مطلوبہ شوٹرز کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ لواحقین کو ڈرا کر صلح کے بعد شوٹر گرفتار نہیں ہوتے تھے۔ لیسکو میں LT سمارٹ میٹرز کی قلت پیدا ہو گئی۔ کمرشل صنعتی صارفین کے لیے میٹرز کی تبدیلی کا کام رک گیا۔ میٹرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے صارفین کو کنیکشن نہیں دیا جا سکے۔ جلے اور خراب میٹرز کو تبدیل کرنے کی بجائے ریڈنگ بیک اپ میٹرز پر منتقلی۔ لیسکو نے دیگر میٹیریل کا اجرا کرنا شروع کر دیا۔ مزنگ چنگی فیروزپور روڈ پر پیڈسٹرین پل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رات کے پل سے روڈ کراس کرنے والے پریشان۔ حفاظتی جنگلے نشے کے عادی افراد اتار کر لے گئے۔ پل پر اندھیرے کی وجہ سے شہری سڑک سے ہی روڈ کراس کرنے لگے۔ مین بازار چنگی امرسدو میں تجاوزات کی بھرمار۔ غیر قانونی پارکنگ سے سڑک پارکنگ سٹینڈ کا منظر پیش کرنے لگی۔ دکانوں کے فٹ پاتھ پر سٹالز کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، ایک پر جنت دوسرے پر جہنم والا فرشتہ ہے۔ قانون کے مطابق کام کریں، ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں وہ سب جج ہیں۔ 3 افراد کی بازیابی کے کیس میں جسٹس تنویر احمد شیخ کا ایڈیشنل IG CCD سے مکالمہ۔ عدالت نے کہا یہ لوگ بھانے کیوں ہیں، کس پولیس والے یا کسی اور کے ساتھ دشمنی تو نہیں۔ ایڈیشنل IG کو حاضری سے استثناء دے دیا، سماعت ملتوی۔
اغوا کے مقدمے کے ملزم کی ضمانت منسوخی کی درخواست ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا ہائی کورٹ پیش۔ عدالت نے مخفی لڑکی کی بازیابی کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ جسٹس طارق سلیم نے درخواست پر سماعت کی۔ ضلع کچہری میں جوا ایپ کی پروموشن کا مقدمہ، یوٹیوبر کی ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ سمیت دیگر کے خلاف سماعت۔ ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ روپ جتوئی اپنے وکلاء کے ہمراہ عدالت پیش۔ عدالت نے ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس کو بحال کر دیا۔ یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی مخصوص اجازت مل گئی۔ قتل کے مقدمات کی اپیلوں اور کریمنل کیسز کے لیے اثر نو اسپیشل بینچ تشکیل۔ جسٹس شہرام سرور چودھری پر مشتمل 2 رکنی بینچ قتل کی اپیلوں، فوجداری کیسز کی سماعت کرے گا۔ انسداد دہشت گردی، نیب مقدمات کے کیسز کی سماعت کے لیے اسپیشل بینچ کی اثر نو تشکیل۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی اسپیشل بینچ تشکیل۔ متعدد ڈی پی او سمیت 24 افسران کے تقرر و تبادلے۔ محمد طارق عزیز ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور ریجن تعینات۔ سید عمران کرامت بخاری ایس پی انٹیلیجنس اسپیشل برانچ مقرر۔ فاروق سلطان ای آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی سی پی او تعینات۔ اسماعیل الرحمان ای آئی جی کمپلینٹ سی پی او مقرر۔ دوست محمد ڈی پی او سیالکوٹ، اسد اعجاز ملی اکاڑا تعینات۔ وقار عظیم ڈی پی او میاوالی، محمد شفیق جہلم تعینات۔ ریلوے میں گریڈ 19-20 کے 5 افسران کے تقرر و تبادلے۔ افتخار حسین ڈی ایس ریلوے ورکشاپ ڈویژن تعینات۔ خالد خان پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر۔ نوید مبشر چیف آپریٹنگ آفیسر سیفٹی تعینات۔ فیاض احمد خان کو چیف پروجیکٹ اینڈ پلاننگ آفیسر لگا دیا گیا۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث بدھ تک ملتوی۔ حکومتی رکن کرسٹوفر پیلبوس نے فورم کی نشاندہی کی۔ وزیر خزانہ اور پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے پنجاب میں پارلیمانی 2 سال میں تاریخی قانون سازی کی گئی۔ محکمہ داخلہ میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ صوبائی وزراء بلال یاسین، شافع حسین، شعیب احمد بھرت کی شرکت۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کچے میں نئے پولیس اسٹیشنز اور چوکیوں کے قیام کی منظوری۔ مختلف اضلاع میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی تعیناتی کی منظوری۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کی یو ای ٹی آمد۔ 769 طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور خطاب کیا۔ بولے حکومت کا ویژن نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنا ہے۔ طلباء کو چاہیے وہ لیپ ٹاپ اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کا اجلاس۔ اشیاء فروخت کی قیمتوں کا 5 سال کا تقابلی جائزہ لیا گیا۔ اضلاع کے مابین قیمتوں کا تضاد ختم کرنے کے لیے بڑا انتظامی فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنرز کو اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے گائیڈ لائنز جاری۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ نارتھرن سرکل کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ رمضان المبارک میں سیر و افطار کے اوقات میں بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ آئی جی عبدالکریم کی شہریوں سے براہ راست رابطے۔ کمپلینٹ سینٹر 1787 پر بذریعہ فون شہریوں سے گفتگو۔ آئی جی نے موصولہ درخواستوں شکایات کا جائزہ لیا۔ بولے ایف آئی آرز کے اندراج میں غیر ضروری تاخیر، ناقص تفتیش، بدسلوکی پر سخت ایکشن ہوگا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس۔ ماڈل ٹاؤن صدر ڈویژنز کی ماہانہ کرائم کنٹرول کا جائزہ لیا۔ بولے رمضان میں مساجد، امام بارگاہوں اور بازاروں میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں سنیپ چیکنگ اور گشت بڑھایا جائے۔ ورلڈ امن کونسل پاکستان کے زیر اہتمام خواجہ غریب نواز کانفرنس کی صدارت علامہ بشیر احمد نجم سیالوی نے کی۔ پیر علامہ عبد المصطفیٰ چشتی، پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الظاہری کی شرکت۔ پیر اسرار الحق چشتی نظامی، پیر صوفی اعظم موسومی، پیر سید منیر گیلانی اور دیگر بھی شریک۔ ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندگان کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ سید عامر محمود جعفری، فروخ شہباز پڑائش کی شرکت۔ نبیل کمبو، ساجد نور الہدا، نبیل رشید، حارث بھٹی کی شرکت۔ تحریم قاضی محمد حمزہ، فوزان احمد، توقیر کر۔
سیکرٹری فائنانس پیپلز پارٹی اشرف خان کی جانب سے افطار ڈنر، چودھری اسلم گل، میاں ایوب صداقت شیروانی کی شرکت، اسلم گڑھ، شیخ عرفان، عمر شریف بخاری، وقار ملک شریک، خالد بٹ، ریاض ٹھاکر، شاہد قاسمی سمیت دیگر بھی آئے۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ کے 13ویں بیچ کا آغاز، سینٹرل پولیس آفس میں افتتاحی تقریب۔ انٹرنشپ میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے 35 طلباء شامل۔ ڈی آئی جی ٹریننگ منیر احمد ضیاء نے انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بارے آگاہ کیا۔ خواتین کو ہنرمند بااختیار بنانے کا عزم، پنجاب پولیس انٹرنشپ کے 13ویں بیچ کا آغاز، سینٹرل پولیس آفس میں افتتاحی تقریب۔ انٹرنشپ میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے 35 طلباء شامل۔ ڈی آئی جی ٹریننگ منیر احمد ضیاء نے انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بتائے۔ خواتین کو ہنرمند بااختیار بنانے کا عزم، خواتین کے لیے مفت اسکل ڈیولپمنٹ کورسز شروع، جولائی تک 700 خواتین کو تربیت دی جائے گی۔ کلنری آرٹس اور بیکنگ کے جدید کورسز متعارف، ریٹیل سکلز اور ایئر لائن مینجمنٹ عملی تربیت کورس کا حصہ۔ ہائی کورٹ بار میں سینئر وکلاء کے اعزاز میں تقریب تقسیم ایوارڈ، محمد احسن نون کی مہمان خصوصی شرکت۔ ایوارڈز تقسیم کیے، سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا کا ایوارڈ دیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل محمد امجد پرویز، پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ شامل، پیر مسعود چشتی، پیر کلیم خورشید، ملک جاوید عوان کو ایوارڈ دیا گیا۔ ہدایت کار سید نور نے فیملی کے ساتھ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اداکارہ سائمہ نور، بیٹا شازل نور بھی موجود تھے۔ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے مستحق فنکاروں کو رقم کی ادائیگی نہ ہو سکی، میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن رقم نہیں مل رہی۔ اسٹوڈیوز کے تکنیکار بھی پریشانی کا شکار۔ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کی آخری دفعہ رقم گزشتہ سال جولائی میں ملی تھی۔ ورلڈ کپ کوالیفائنگ کے لیے ہاکی ٹیم انتظامیہ فائنل، خواجہ جنید قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت عماد شکیل بٹ کریں گے۔ دوسری طرف ہاکی فیڈریشن کے انتظامی معاملات سے ہاکی اولمپیئنز کو الگ کر دیا گیا۔ صدر، سیکرٹری اور خزانچی کے اہم عہدوں پر ٹیکنوکریٹس کی تقرری۔ نیشنل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کوالیفائنگ ڈاؤن، بھاولپور ریجن کی فاٹا ریجن کے خلاف 38 رنز سے کامیابی۔ بھاولپور ریجن نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 135 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں فاٹا ریجن کی ٹیم 97 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔